السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نوریز انور۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریاست مدینہ کا۔ 1441 سال میں دو ریاستیں ہی اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک سعودیہ کی اور ایک پاکستان کی۔ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ 27ویں رات کو وجود میں آیا اور شب قدر تھی اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا مبارک، اور یہی ملک ہے جہاں پر اسلام کے قوانین اور اسلام کی راہ پر چلنا مشکل بن گیا ہے ہر کسی کے لیے۔ ہر نظام میں، ہر فیلڈ کے اندر اسلام کا بول تو بالا نہیں ہوا، لیکن جن راستوں پر نہیں چلنا تھا انہی راستوں پر چلا جا رہا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرف اونٹ کروٹ لیتا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ کیوں انٹیکٹ تھی، کیوں ٹوگیدرنیس تھی اس کے اندر، کیا تھا اس کے اندر پیغام دیا گیا تھا بھائی چارے کا۔ خالی پیغام نہیں دیا گیا، عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے مہاجرین کے ساتھ، تو مہاجرین کا ہاتھ انہوں نے مدینہ کے انصار کے ہاتھوں میں دیا اور ایک امن کا، بھائی چارے کا پیغام دیا، اور آگے بڑھنے کے لیے ان کو پیغام دیا کہ آگے بڑھنا ہے تو ساتھ مل کر چلنا ہے، اللہ کی راہ پر چلنا ہے، اور ترقی کی راہ پہ جانے کے لیے آپ کو ایک رہنا پڑے گا، آپ کو ساتھ مل کر چلنا پڑے گا۔ لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج؟ پاکستان میں ہر کوئی بٹا ہوا ہے، ہر کوئی کہتا ہے جی وہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے، میں جی مہاجر ہوں، میں جی پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، میں پشتون ہوں۔ کون کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ کوئی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں، ہر کوئی بٹا ہوا ہے۔ جب تک ہم بٹے رہیں گے تب تک یہ مدینہ کی ریاست کا خواب ہی رہے گا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ آزاد ہونے کے بعد عمران خان نے پاکستانی عوام کو ایک سوچ، ایک فکر، ایک خواب سے ملایا اور لوگوں کو کہا، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست میں بناؤں گا۔ تو میں یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ بنائے گا، تو ایک بندہ تو کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ وہ کوشش کر سکتا ہے، اقدامات اٹھا سکتا ہے، لیکن جب تک ہم لوگ، پوری قوم، پورا پاکستان ایک نہیں ہوگا، ایک ہو کے ہر فیصلے پر ساتھ نہیں چلیں گے، تب تک یہ قوم، یہ ملک کبھی بھی مدینہ کی ریاست نہیں بنے گا۔ آج وہ ریاستیں جہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے، جہاں پہ وہ یہودی عیسائی ہونے کے باوجود وہ اسلامی مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر چل رہے ہیں، وہ کس طرح ترقی کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ وہ لوگ صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوا انہوں نے، لیکن باقی ہر کام وہ اسلام کی روح کے اوپر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ امن کا پیغام دیتے ہیں، ساتھ مل کر چلتے ہیں، بھید بھاؤ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن ہم لوگوں نے امیر غریب کا نظام، ہمارے پاکستان میں کیا ہے جی، سالی انصاف کے لیے نہیں، ہمارے پاس تو تعلیمی نظام بھی امیر کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے۔ جی وہ اچھے پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں، غریب کا بچہ نہ تو اچھے پرائیویٹ سکول میں جا سکتا ہے، اور گورنمنٹ کے سکولوں میں اگر جاتے بھی ہیں تو وہاں کا تعلیمی نظام ہے کیا۔ پھر اس کے بعد آگے آنے والے دور میں جب ان کی تعلیم کے بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کے لیے جابز میں بھی کافی مسائل آتے ہیں، جن کا ریفرنس نہیں ہوتا، ایکویلٹی نہیں ہے۔ مدینہ کی ریاست ایک وہ ریاست تھی جہاں ایکویلٹی تھی۔ آپ کا حکمران ہر ڈپارٹمنٹ میں آ کے آپ پر نظر نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کرنا کیا ہے، اور اس چیز کا مذاق بنائے بغیر اپنے ارد گرد، مدینہ کی ریاست کا مذاق نہیں بنایا جاتا، مدینہ کی ریاست کے خواب کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ مدینہ کی ریاست کا کوئی بھی خواب دیکھے تو اس کو اپریشیٹ کر کے اس کی مشن میں اس کا ساتھ دینا بنتا ہے۔ اپنے ارد گرد کا ماحول جب تک ہم سارے لوگ نہیں ٹھیک کریں گے تب تک نہ ہی ترقی ہو سکتی ہے، نہ ہی امن آ سکتا ہے معاشرے کے اندر، نہ ہی یہ ناانصافی ختم ہو سکتی ہے۔ ہر شعبے کے اندر ہمیں آپس میں کام کرنا ہوگا۔ مدینہ کی ریاست تب بنے گی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے۔ وہ اصول کیا ہے؟ کو ایگزسٹنس کا اصول ہے، آپس میں رہنے کا، مائنورٹیز کو ان کے رائٹس دینے کا۔
ایون ہم لوگ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کے حقوق نہیں دے رہے، ڈفرینٹ سیکٹس کی بنیادوں پر ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، الگ الگ چیزوں کے اوپر بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ کیا یہ تھی مدینہ کی ریاست جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی نمونہ پیش کیا؟ کیا ہم اس میں 33% نمبر لے کے بھی پاس نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم اپنے ارد گرد بھی ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے اصولوں پر نہیں چل سکتے؟ ہم چل سکتے ہیں، لیکن تب تک نہیں ہو سکتا یہ جب تک ہم یہاں سے فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم نے آخر کس راہ پر جانا ہے۔ کیا ہم اپنے ارد گرد جو ہم کام کر رہے ہیں، جو تاجر بھائی ہیں ہمارے، کیا وہ اس کے اندر 2 نمبر تو نہیں کر رہے؟ ابھی ایک کیس سننے میں آیا کہ جی یہ جب سے کورونا وائرس آیا ہے تو جی جعلی سینیٹائزر بنائے گئے، جعلی ادویات بیچی گئیں۔ مسلمان اور مدینہ کی ریاست میں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی اپنے مسلمان بھائی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ خواب ہم سب کا خواب ہے کہ جہاں پر ایکویلٹی ہو، جہاں پر انصاف ہو، پیس ہو، جہاں پر ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس ہو، وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے ارد گرد کی باؤنڈری کے اندر مدینہ کی ریاست کو فروغ نہیں دیں گے، مدینہ کی ریاست کا اصل پیغام نہیں سمجھیں گے، اصل پیغام کو نہیں پھیلائیں گے۔ تنقید برائے تنقید کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں۔ جب تک ہم ایک ہیں، جب تک ہم متحد ہیں، تب بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ترقی کا راستہ نہیں۔ ترقی کی راستے پر چلنے کے لیے اگر ہم باہر کے ممالک کی اگزامپل دیتے ہیں، جی وہاں کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، جی وہاں کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے، جی وہاں کا جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے، جی وہاں پہ تو جی پاورٹی نہیں ہے، جی وہاں پہ تو اب آپ دیکھیں دوسرے ممالک کے اندر چیریٹی بھی دی جاتی ہے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں۔ پاکستان وہ واحد ایسا ملک ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ چیریٹی دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جس کے اندر ان کو انڈر دا لا لایا جا سکے۔ ٹیکس چوری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ، دودھ کی ملاوٹ آپ کے سامنے ہے، الگ چور چکاری ہمارے سامنے ہے۔ ہر چیز کے اندر ہم نے 2 نمبری پالی ہوئی ہے، اپنے اندر ہم نے 2 نمبری پالی ہوئی ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پہ تلا ہوا ہے۔ مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے، مدینہ کی ریاست کا خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے مشنز بنانے پڑیں گے، اپنے گولز ڈیسائیڈ کرنے پڑیں گے کہ ہم نے کس راہ پر جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کب جانا ہے، اور اپنے ارد گرد کا ماحول ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ آپ ٹیچر ہیں تو آپ نے انصاف کرنا ہے، اپنے طالب علموں کے ساتھ ایک اچھا میسیج، ایک اچھی ٹیچنگ دینی ہے۔ آپ ایک پولیس انسپیکٹر ہیں تو آپ نے کسی کو زیادتی نہیں کرنی، کسی سے رشوت نہیں لینی۔ اگر آپ کوئی بھی وزیر ہیں، کوئی بھی آپ کے اندر آپ وکیل ہیں، جج ہیں، تو آپ نے انصاف کرنا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آپ ایک عام شہری ہیں، غریب ہیں، تو آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا۔ امیر ہیں تو آپ نے اپنے غریبوں کی مدد کرنی، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا، تبھی مدینہ کی ریاست بنے گی، اور تبھی اس ملک کا کچھ ہو سکتا ہے۔ تبھی ایک خواب جو دیکھا گیا ہے اس میں ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔